بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعد فإن مبنى المشراع والأحکام وأساس قواعد عقائد الاسلام هو علم التوحید والصفات الموصوف بالکلام. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرماتے ہیں وبعد، حمد و صلات کے بعد، حمد و صلات کے بعد. بعد وہ کہتے ہیں کہ ظرف ہے جس کو مبنی پر ضم پڑھا جاتا ہے، مبنی پر ضم پڑھا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے مورب کی حرکات اور ہوتی ہیں، مبنی کی اور ہوتی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان دائر حرکات جو ہوتی ہیں وہ ایک اور ہوتی ہیں. اچھا، اس کو مبنی پر ضم کب پڑھا جاتا ہے؟ اذا کان المضاف الیہ محذوفا منویا، جب اس کا محذوف الیہ محذوف، اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو. اس کی تین حالتیں ہیں قبل و بعد کی، جو غایات ہوتی ہیں، ظروف ہوتی ہیں، ان کی تین حالتیں ہوتی ہیں. ان کا مضاف الیہ موجود ہوگا، مذکور ہوگا یا محذوف ہوگا. اگر محذوف ہے تو محذوف نسیہ منسیہ ہوگا یا منوی ہوگا. نسیہ منسیہ کا مطلب کیا؟ نسیہ منسیہ کا مطلب یہ ہے نہ نیت میں موجود ہے نہ پتہ ہے کیا ہے، نہ لفظوں میں موجود ہے نہ نیت میں موجود ہے، تو اس کو نسیہ منسیہ بلایا ہوا. تو اس کا مضاف الیہ اگر نسیہ منسیہ ہو تو یہ مورب ہوتے ہیں، اگر مضاف الیہ موجود ہو تو یہ مورب ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ محذوف ہو مضاف الیہ اور منوی ہو، مضاف محذوف منوی ہو، محذوف منوی کا مطلب کیا کہ محذوف تو ہے لیکن نیت میں موجود ہے. جیسے ابھی آپ نے حمد و صلات پڑھی اور اس کے بعد آپ نے بعد کہا، تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کس کے بعد؟ حمد و صلات کے بعد، تو نیت میں موجود ہے، اس لیے اس کو مبنی پر ضم پڑھتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اچھا، کہتے ہیں یہ ترکیب فصل کے لیے ذکر کی جاتی ہے دو کلاموں کے لیے، یعنی ما قبل حمد و تسلیہ ختم ہوا اور اب کتاب کا تعارف اور تعریف شروع کرتے ہیں. تو کہا کہ اس لیے اس کو فصل خطاب بھی کہتے ہیں. اختلاف ہے نا فصل خطاب کس کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں لفظ ما بعد ہی وہ فصل خطاب. اچھا، اب اختلاف کیا گیا ہے اس امر میں کہ سب سے پہلے اس لفظ کو استعمال کس نے کیا، اس فصل خطاب کو سب سے پہلے استعمال کس نے کہا؟ کہا کہ جناب داؤد علیہ السلام نے کیا، اور اس لیے اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، جناب داؤد. دوسرا قول ہے یارب بن قحطان، یہ عرب کا ایک سردار تھا، اس نے کیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ یعقوب نبی علی نبینا وعلیہ السلام، اور کہا گیا صحبان وائل، اور کہا گیا ہے کعب بن لوئی جو نبی کریم علیہ السلام کے حاملین میں سے تھے، حاملین نور محمدی میں سے تھے، سرکار کے اجداد میں سے تھے. اور اس کی شرح میں علماء نے کئی بحثیں کی، لفظ اما بعد کی شرح میں کئی بحثیں ہیں. پہلی بحث کیا ہے؟ پہلی بحث یہ ہے کہ دیکھیں حمد اور صلات میں خبر تھی یا انشاء؟ حمد اور صلات میں خبر تھی یا انشاء؟ تو وہاں پہ آپ کی مراد انشاء تھی، انشاء حمد. لیکن آگے آپ نے بیان کرنا ہے کہ فَإِنَّ مَبْنَى عِلْمِ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ، تو یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں اب کہ علم کلام ہے کیا، یہ میری جو مختصر کتاب ہے جس کی میں شرح لکھنے لگا ہوں وہ ہے کیا؟ تو یہ خبر ہے، ما قبل انشاء ہے، بعد میں خبر ہے. اور کلامی عرب میں انشاء پر خبر کا حمل، عطف، انشاء پر خبر کا عطف وہ مناسب نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے، وہ معیوب سمجھا جاتا ہے. انشائیہ، جملہ انشائیہ پر اگر عطف کر دیا جائے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. اس لیے کہا کہ کلام سابق انشاء حمد اور انشاء صلات کے لیے ہے اور لاحق اخبار کے لیے، اور عطف کرنا خبر کا انشاء پر یہ غیر فصیح ہے. اس کے کئی جواب دیے. کہا پہلا جواب یہ ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے عدم فصاحت مطلقاً، کلام عرب میں نہیں بلکہ کلام الہی میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ انشاء پر خبر کو معطوف کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا جواب یہ ہے کہ معطوف انشاء مدح ہے، اور جو انشاء مدح ہے کس کے لیے؟ علم اور مختصر کے لیے. یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فَإِنَّ مَبْنَى الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ وَأَسَاسَ قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الْإِسْلَامِ هُوَ علم التوحید. یہ علم توحید کی اور آگے اپنی اس مختصر متن کی یا مختصر کتاب کی تعریف کرنا مقصود ہے. تو تعریف میں کیا ہوتی ہے؟ انشاء مدح، تو وہ بھی انشاء ہے، یہ بھی انشاء ہے. یہ ہو گیا دوسرا جواب. تیسرا جواب یہ ہے کہ معطوف علیہ اخبار ہے، خبر ہے.
الحمدللہ جملہ خبریہ ہے، انشائیہ تو مانن ہے، جی تو خبر میں اخبار مدح بھی مدح ہوتی ہے۔ جی جب آپ کہتے ہیں یار فلاں بندہ بہت چنگا ہے، تو یہ آپ خبر دے رہے ہیں لیکن اس میں مدح بھی ہے، جی صحیح۔ تو خبر جو ہے وہ بھی انشاء مدح ہے، خبر مدح بھی انشاء مدح کا معنی رکھتی ہے، کا وہ بھی اخبار ہے اور جس سے مدح کا معنی سمجھا جا رہا ہے، اور اخبار بالحمد والصلاۃ یستلزم المطلوب بہما، یعنی حمد اور صلاۃ کا معنی دیتی ہے، انشاء کا معنی دیتی ہے۔ اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ حمد میں تو یہ معنی مسلم ہے کہ اخبار بالحمد جو ہے وہ حمد ہے، لأن الاخبار بالحمد حمد، لیکن صلاۃ میں یہ معنی معتبر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، صلاۃ میں یہ معنی معتبر نہیں ہو۔ جب آپ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یہ خبر ہے، تو درود و سلام آپ پر ہو، تو یہ خبر انشاء حمد کے یا انشاء صلاۃ کے معنی میں نہیں آتی۔ اچھا، کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہم الا ان یراد، مگر یہ کہ مراد لیا جائے اس کے بعض معنی کو، جیسے صلاۃ بمعنی تعظیم اور صلاۃ بمعنی ثنا۔ جب آپ اخبار بالتعظیم یا اخبار بالثنا کریں گے تو آپ ثنا اور تعظیم ہی کر رہے ہیں، جیسے حمد اور دوسرا تو شروع میں یہ بات کی کہ انشاء خبر بالحمد بھی جو ہے وہ حمد ہوتی ہے اور خبر بالمدح بھی مدح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس کا معنی یہ لیں گے، ہاں اس کے جو دیگر معنی تھے جیسے تحریک الصلاوین بھی ایک مراد لیا، اور اسی طرح جو ہے وہ دعا کا معنی بھی تھا، نماز کا معنی بھی تھا، یہ وہ معنی ہیں ان کے ذریعے اخبار جو ہے وہ انشاء مدح کا فائدہ نہیں کرے، سمجھ آ گئی؟ اچھا، چوتھی جو یہاں پہ بحث ہے وہ یہ ہے کہ چوتھا اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ انشاء کا عطف جو ہے وہ خبر پر نہیں ہے، یہاں خبریہ جملہ خبریہ کا عطف جملہ انشائیہ پر نہیں ہے، بلکہ یہ قصہ کا عطف قصہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر قصہ انشائیہ ہو یا خبریہ یہ نہیں فرق پڑتا، سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ مجموعہ جملہ مذکورہ کو عطف کر دیا جائے کسی غرض کے لیے مذکورہ جملہ پر، ٹھیک ہے، یعنی کسی غرض کے لیے ایک جملہ لایا گیا اور اس کو عطف کر دیا جائے ماقبل کسی غرض کے لیے لائے ہوئے جملہ کے لیے۔ اچھا، بغیر اس بات کا اعتبار کیے کہ اس میں اخبار پایا جا رہا ہے یہ انشاء اور یہ جائز ہے اجماعی طور پر، یہ اس کے چار جواب دیے کہ خبر کو انشاء پر معطوف کیوں کیا، سمجھ آ گئی؟ چار جواب ہو گئے کہ جملہ خبریہ کا عطف جملہ انشائیہ پر کیوں کر کیا گیا۔ اچھا، وہ کہا تھا نا وہ غیر فصیح ہے، تو اس کے چار جواب ہو گئے۔ دوسری بحث کیا ہے؟ دوسری بحث یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہاں پر فا کو جو لائے ہیں وہ کیوں لائے ہیں، یہ فا کی کون سی قسم ہے؟ یہاں پہ نہ کوئی تفصیل ہو رہی ہے نہ کوئی شرط ہے جس کی یہ جزا بن رہی، تو اس فا کو لائے کیوں ہیں؟ اب اس کے جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فا کو جہاں پر ذکر کرنا بغیر اما کے بغیر ذکر کرنا، وہ جو متضمن معنی شرط ہے، تو جزائیہ کی صورت میں یہ لے آئے، یوں کہہ لیں کہ ما قبل اگر تفصیل ہوتی اجمال ہوتا تو تفصیل کے لیے فا لے آتے، ما قبل کوئی قاعدہ ہوتا تو تفریع کے لیے فائدہ لے آتے، یہاں پہ تو کوئی ایسا کام نہیں، تو فا کے کیوں لائے؟ تو کہا اس کا جواب کئی وجوہ سے دیا گیا۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر اما متوہمہ ہے، ٹھیک ہے، وہم شدہ ہے، متوہمہ، اما کو موہوم یعنی شمار کیا گیا ہے۔ موہوم شمار کرنے سے کیا مراد ہے؟ توہم کا معنی یہ ہے کہ غیر موجود چیز کو موجود مان لینا، اما کا وہم کیا ہے، اما کو وہمن مذکور مانا ہے۔ اچھا، اس لیے کہ مقام اس کے ذکر کا مقام ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ اس کے ذکر کا مقام ہے، کیا ہوا چونکہ یہ اس کے ذکر کا مقام ہے، جیسے شاعر نے کہا کہ بدا علی انی لست مدرکا ما مدہ، میرے لیے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ میں اس چیز کو نہیں پا سکتا جو گزر چکی، یعنی مجھے یہ پتہ چل گیا کہ جو چیز گزر چکی ہے میں اس کو نہیں پا سکا، اور نہ ہی میں کچھ بڑھ سکتا ہوں اس سے جب وہ چیز آ جائے، جب آنے والی کوئی شے مجھ پر آ جائے، کوئی تکلیف مصیبت مجھ پر آ جائے، تو اب میں وہ گر گیا، وہ نیچے پیچھے پڑا ہوا وہ دو صفوں کے درمیان، تو اب میں کسی چیز سے بڑھ بھی نہیں سکتا، جو تکلیف میرے پہ جو کوئی اچھا کام گزر چکا اب میں اس کو حاصل نہیں کر سکتا، جو تکلیف مجھ پر آ گئی میں اس کو ٹال نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس مقام پر سابقین کو جو ہے وہ مجرور پڑا گیا۔ اچھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عموماً لیسا کی جو خبر ہوتی ہے نا، علیہ اللہ بکافن عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں، عموماً تاکید کے لیے اس کی خبر پر حرف جر با کو زائدہ لایا جاتا ہے۔ اس مقام پر شاعر نے کیا کیا؟ بدا لی انی لست مدرکا، یہاں پہ اس نے
با یعنی جو خبر ہے لسو میں تازمی اس کا اسم ہو گیا لیسا کا, اور مدرکہ میں اس نے با کو موجود نہیں مانا, لیکن جب سابق کی باری آئی سابق کی تو یہاں پہ اس نے با کو موجود مان لیا, یعنی مدرک. ہاں جی جی ہاں جی نہیں اس کو مدرکہ میں پہلے مانا ہے, اس کو لستو بی مدرکن ولا سابقن کر لیا. سابقن پہ جب پہنچا تو اس نے مدرکہ میں باغ زائدہ کو موہوم شمار کیا, یعنی وہاں پہ موجود تو نہیں لیکن چونکہ اس کا مقام ہے اس لیے اس کو مذکور مان لیا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اما یہاں پر مقدر ہے واو کے بعد, وَأَمَّا بَعْدُ, ٹھیک ہے, وَأَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا مَبْنَا شرائع, پھر اس طرح عبارت ہو جائے گی. سمجھ آ گئی؟ اس پر اعتراض دو طرح سے کیا ہے. اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ مقدر مذکور کے حکم میں ہوتا ہے, اور کسی سے بھی وَأَمَّا بَعْدُ فصل خطاب کے موقع پر نہیں سنا گیا, یا اما آتا ہے یا واو آتا ہے, ٹھیک ہے, ان دونوں کو جمع کر کے نہیں سنا گیا. اچھا کہتے ہیں کیوں نہیں سنا گیا بھائی, ہم جواب دیتے ہیں. جواب کیا ہے کہ صاحب مفتاح نے فن بیان کے آخر میں کہا ہے کہ وَأَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا خُلَاصَةَ الْأَصْلَيْنِ, دونوں اصلوں کی کا جو خلاصہ ہے, اما بعد کے ذریعے انہوں نے واو بھی ذکر کیا اما کو بھی ذکر کیا. کہا کہ اس کا ہم جواب یوں دیں گے کہ ہم علامہ سکاکی کی اس عبارت کو تسلیم نہیں کرتے, اور ان کا کلام اس درجے میں نہیں کہ ان کے کلام سے احتجاج کیا جائے, اس سے دلیل پکڑی جائے. وجہ کیا ہے کہ علماء نے اس لیے ان کی اس عبارت میں ان کو خطا پر شمار کیا. علماء نے ان کی طرف خطا کی نسبت کیا اس عبارت میں کہ انہوں نے واو اور اما کو جمع کیوں کیا. اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ وَأَمَّا بَعْدُ جو اولا ہے نا, وَأَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا خُلَاصَةَ الْأَصْلَيْنِ, تو کہا کہ وہ وَأَمَّا جو ہے یہ فصل خطاب نہیں ہے جس کے ہم در پہ ہیں, یہ فصل خطاب نہیں بلکہ یہ اجمال کے بعد تفصیل کے بیان کے لیے. ٹھیک ہے جی, اما اجمال کے بعد تفصیل کے بیان کے لیے, اس لیے اما کو واو کے ساتھ جمع کرنا جائز ہو گیا. ٹھیک ہے جی, واو کے ساتھ جمع کرنا اس کو جائز ہو گیا, بخلاف جب یہ فصل خطاب کے لیے ہو. دوسری جو ہے وہ اعتراض کیا ہوتا ہے, دوسری بات اس پر کہ شیخ رضی نے تصریح کی ہے کہ اما کو مقدر ماننا یہ مشروط ہے جب اس کے بعد فا کے بعد امر یا نہیں ہو, فا کے بعد امر یا نہیں ہو, اور فا سے پہلے کوئی اسم منصوب ہو. سمجھ آ گئی؟ تو وہاں پر فا سے پہلے لفظ اما کو مقدر مانا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو کہا کہ وما قبل الفا منصوبا, جیسے ربک فکبر. دوسرا جواب اس کا چل رہا ہے کہ خبر کا جو عطف کیا ہے انشاء پر, تو کہا کہ یہاں پر عطف واو کے ذریعے جو کیا ہے وبعد کہہ کے, تو یہ عطف نہیں ہے بلکہ یہاں سے آگے نیا کلام شروع ہو رہا ہے. واو جو ہے وہ اس کے بعد اما مقدر ہے, واو کے بعد اما مقدر ہے, اس لیے عطف نہیں ہو رہا بلکہ آگے نیا کلام شروع ہو گیا. یہ انشاء کا جو ہے وہ اخبار پر عطف لازم نہیں آئے گا, یہاں اخبار کا عطف انشاء پر لازم نہیں آئے گا. تیسرا جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ اما جو ہے اس کو حذف کر کے اس کی جگہ واو عاطفہ لائیں. ٹھیک, تو ان دونوں میں مناسبت جو ہے وہ بھی بیان ہو چکی کہ مناسبت یہ ہے کہ دونوں تفصیل کے لیے آتے ہیں, تو اس کی جگہ لیا ہے. تو اب چونکہ واو جو ہے وہ اما کی جگہ پہ ہے اور اما کے مقام پہ ہے, اس لیے واو مطلقاً عطف نہیں پیدا کرے گی کہ یہ اعتراض لازم آئے کہ انشاء کا عطف ہو رہا ہے اخبار پر. اچھا, اور اس پر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ان دونوں میں مناسبت نہیں, ان دونوں میں مناسبت نہیں, حتیٰ کہ ایک کو دوسرے کا عفظ قرار دیا جائے, یعنی واو اور اما میں کوئی مناسبت نہیں کہ ایک کو دوسرے کا عفظ قرار دیا جائے. جواب دیتے ہیں کہ عطف مفید تفصیل ہے, اور اما کبھی بھی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ معنی تفصیل سے خالی ہو, بہت کم ایسا ہوتا ہے, بہت کم ہے کہ وہ معنی تفصیل سے, عموماً کس لیے آتا ہے, معنی تفصیل کو بیان کرنے کے لیے. تو کہا کہ اگرچہ اس مقام پر جس مقام کی ہم بات کریں اما تفصیلیہ نہیں ہے بلکہ بطور فصل خطاب. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ اگر لیکن غیر موجود کو موجود کے مرتبہ میں مان کے, وہی جو پیچھے جواب گزر چکا. اچھا, چوتھا اس کا جواب کیا ہے؟ چوتھا جواب کیا ہے کہ اخبار کا عطف ہے انشاء پر, اس کا چوتھا جواب کیا ہے؟ چوتھا جواب یہ ہے کہ فا جو ہے یہ ظرف کو شرط کی جگہ پر اتارنے کے لیے ہے, ظرف کو شرط کی جگہ پر اتارنے کے لیے. اذا میں تو یہ معنی مشہور ہے, لیکن یہاں پر جو ہے وہ از کے لیے یہ معنی استعمال کیا گیا. کہا کہ کما فی قولہ تعالی وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ. تو از جو ہے وہ اگرچہ ظرف کے لیے ہے, لیکن ماں بعد فا آنے کی وجہ سے از کو برائے ظرف متضمن معنی
شرط مانا گیا. اب یہ ما بعد فعل شرط سے مل کر مفعول فی بن جائے گا, وہ سیقولون کے لیے مفعول فی اس کے لیے بن جائے گا. سمجھ آ گئی؟ حالانکہ یہ بعد معروف کس کے لیے پڑھی ہے؟ اذا کے لیے. از کے لیے اس مقام پر انہوں نے مانا. اچھا جی, پانچواں جواب کیا ہے اس کا؟ پانچواں جواب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ عبارت محذوف ہے, یعنی انشاء کا جو عطف اخبار پر یا اخبار کا انشاء پر ہے, تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک عبارت محذوف, کلمہ محذوف ہے. وہ کون سا ہے؟ احدر. ٹھیک ہے, بعد الحمد والصلاۃ کہنے سے پہلے انہوں نے کیا بولا ہے؟ احدر بعد الحمد والصلاۃ. حمد و صلاۃ بول لی, کلام مکمل ہو گیا. وہ کیا ہے؟ انشاء. آگے بولا احدر بعد الحمد والصلاۃ. اب پیش کر سوال قائم ہوا کہ گویا کہ کہنے والے نے کہا حمد و صلاۃ سن لی ہم نے, اب وہ لاؤ جو تم بیان کرنا چاہتے ہو. تو یہ احدر اس کا عطف ہے انشاء کا انشاء. سمجھ آ گئی؟ تو اس کا پانچواں جواب مصنف نے دے دیا. اچھا, چھٹا جواب کیا ہے؟ چھٹا یہ ہے کہ فا یہاں پر زائدہ ہے جس کو تنبیہ کے لیے لایا گیا ہے. فا یہاں پر زائدہ ہے جس کو تنبیہ کے لیے لایا ہے, اور کلمہ بعد جو ہے یہ ما بعد کی طرف مضاف نہیں, غیر مضافۃ الی ما بعدیہ, ما بعد کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ما بعد کی طرف اس کا تعلق ہی کوئی نہیں, یہ مبنی علی الضم ہے. اسی بنا پر ما بعد کی طرف اس کا تعلق بناتے, اما بعد فاعوذ باللہ وغیرہ کہتے, تو پھر اس کا ما بعد کی طرف تعلق ہوتا, تو پھر اعتراض لازم آتا کہ بعد الحمد والصلاۃ کہنے کے بعد آپ نے یہ شروع کیا ہے, خبر کا عطف کر دیا ہے انشاء پہ, تو یہ جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. ساتواں جواب یہ ہے کہ ظرف قائم مقام ہے لما شرطیہ. ظرف کون سا؟ بعد. ٹھیک ہے, وبعد. ظرف قائم مقام ہے لما شرطی, اور معنی یہ ہے کہ لما حمدنا وصلینا فإن مبنی الشرع. اب یہ کلام درست ہو جائے. اب یہ جو ہے وہ جو آپ نے اعتراض کیا تھا کہ اعتراض لازم آتا ہے انشاء کا خبر پر, خبر کا انشاء پر, وہ لازم نہیں آئے. اب تیسری بحث یہاں پہ کیا ہے؟ تیسری بحث شروع کرتے ہیں. یعنی یہ ابھی تک مصنف نے 7 جواب دیے ہیں کہ خبر کو انشاء پر عطف کرنا اس مقام پر جو وارد ہوا ہے اس کے کیا جوابات. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر فا کو آپ نے ذکر کیا ہے. فا بطور تفریح ہے کہ حمد و صلاۃ کے بعد اب میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس کو بیان کرتا ہوں. یہاں فا برائے تفصیل ہے. پہلے کلام مجمل ذکر ہو چکا, اب اس کی تفصیل کرنی ہے. تو کہا کہ یہ دونوں صورتیں یہاں پر جائز نہیں, اس لیے کہ حمد و صلاۃ اگر نہ بھی شروع میں ہوتی تو کیا مصنف اپنی کتاب کا آغاز نہ کرتے؟ تو کہا جب حمد و صلاۃ اس کے لیے ضروری نہیں تو پھر معنی تفریح کا کیا جواز ہوا؟ یہاں پر اس کو تفریح کے لیے قرار دینے کا کیا معنی ہوا؟ تو کہا پہلے تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ شرط کبھی قید ہوتی ہے مضمون جملہ کے لیے. جب شرط کو ذکر کیا جاتا ہے تو کبھی وہ قید ہوتی ہے مضمون جملہ کے لیے. جیسے من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ, جو کفر کرے گا ایمان کے ساتھ تو اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے. اب یہ جو حبوط عمل ہے مضمون جملہ, اس کے لیے شرط کیا ہے؟ یکفر, ایمان کے ساتھ حبوط عمل, ایمان ہے لیکن عمل کیوں ضائع ہو رہے ہیں؟ کفر کے لیے. شرط مضمون جملہ میں معتبر. سمجھ آ گئی؟ ایسے کہتے ہیں کبھی کبھی یہ اخبار بہا کی قید ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا, اخبار بہا کی قید ہوتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے یہ ہے کہ واقعہ اٹل ہے, وہ پہلے والا کام ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے غرض نہیں, لیکن اگلی بات یہ ہے, سمجھ آ گئی, اس کا تعلق جو ہے وہ مضمون جملہ کے ساتھ نہیں ہوتا, بلکہ وہ اخبار بہا کے لیے قید ہوتی ہے اس نوعیت کی کہ اس کا بیان اس کے ساتھ کرنا ہے. ایسی قید, اس سے زیادہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس لیے کہا ہم جس مقام پہ ہیں یہ قسم ثانی ہے, یعنی پہلا حمد و صلاۃ ہوتا نہ ہوتا. مصنف نے تو یہ کتاب لکھنی شروع کر دی تھی, ہاں اب لکھ دی ہے, حمد و صلاۃ کہہ دیا ہے, تو اب اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ فإن مبنى علم الشرعی, وہ جو آگے ببل احکامی, یہی بات آگے سے آگے. سمجھ آ گئی؟ تو پہلی بات ہو یا نہ ہو, ہماری کتاب جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے, تو یہ قید جو ہے وہ اخبار بہا کے لیے ہے, مضمون جملہ کے لیے نہیں. سمجھ آ گئی؟ اچھا, دوسرا اس کا جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ جو بادو ہے نا, یہ حمد و صلاۃ کے بعد جو آپ نے کہا ہے, حمد و صلاۃ کے بعد فإن مبنى علم الشرائع والاحکام, حمد و صلاۃ کے بعد, ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے بات کی ہے, کہتی ہے کہ یہ تو مسئلہ تب تھا جب آپ بادیت مکانی
شمار کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں مسئلہ تب ہوتا ہے جب حمد و صلات کو مقدم کیا جاتا, پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں وبعد الحمد والصلاۃ فإن مبنى الشرائع, تو پھر اعتراض لازم آتا کہ اگر حمد و صلات نہ ہوتی تو فا کو کیوں لائے, کیا اس کا لانا اس پر ضروری ہے, وہ ہو نہ ہو آپ نے تو کتاب شروع کرنی ہے, تو فا کو کیوں لائے ہیں؟ تو کہا اصل میں اس لیے لائے ہیں, آپ کو غلطی اس مقام پہ یہ لگی کہ بعد سے مراد جو ہے نا, بعد سے مراد ہم بعدیت مکانی لے رہے ہیں یا بعدیت مقامی لے رہے ہیں. ہم تو بعدیت سے مراد بود رتبی لے رہے ہیں, بعدیت رتبی یعنی پہلے حمد کا مرتبہ ہے, پھر صلات کا مرتبہ ہے, اس کے بعد مرتبہ یہ ہے کہ علم شرائع اور احکام کی تعریف شروع کی جائے یا اپنے مقصود کو شروع کیا جائے. تو ہم یہاں سے بعدیت بحسب رتبہ مراد لے رہے ہیں. تیسرا اس کا جواب یہ دیا کہ تقدیر یہ ہے وبعد فنقول کذا فعلم کذا, وبعد فنقول کذا, اب عبارت صحیح ہو جائے گی, فا کو لانا درست ہو جائے گی. انہوں نے اعتراض کیا تھا نا کہ فا کو لائے ہیں بعد الحمد والصلاۃ کے بعد, اس کی تفریح کے لیے حمد و صلات کے بعد, تو اگر حمد و صلات نہ ہوتی تو پھر بھی تو فا کو لائے ہیں, تو پھر کیوں فا کو لائے ہیں, نہ لاتے, سمجھائی؟ تو اس لیے کہا کہ فا کو لانا صرف اس لیے نہیں ہے کہ حمد و صلات کے بعد. اس کا پہلا جواب وہ دیا کہ اخبار مضمون جملہ کے لیے ہو یا اخبار بہا کے لیے کہہ دو, ٹھیک ہو گیا. تو ان دونوں کے بعد کہا کہ دوسرا جواب اس کا یہ ہوگا کہ یہاں سے بعدیت سے مراد بعدیت رتبی ہے. تیسرا جواب یہ دیا کہ یہاں پر فنقول مقدر ہے, سمجھ آ گئی. تو اب یہ جو ہے یعنی فنقول قضا او فعلم قضا, یہ عبارت جو ہے یہاں پہ مقدم ہے, تو یہاں پر فا کو لانا درست ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. یعنی فنقول ان مبنى علم الشرائع والاحکام کا. اچھا اب کہتے ہیں فإن مبنى علم الشرائع والاحکام. اب ذرا توجہ کریے گا, اب شرح قائد شروع ہو رہی ہے, اس کی جو لغوی بحثیں ہیں وہ مکمل ہو رہی ہیں اور شرح قائد شروع ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اب علم کلام شروع ہو رہا ہے. کہتے ہیں مبنا کس کو کہتے ہیں؟ مبنا ہے فتح کے ساتھ, ما یبتنا علیہ غیرہ, مبنا کہتے ہیں جس پر غیر کی بنیاد رکھی جائے. شرائع شریعت کی جمع ہے, لغت میں طریق کو کہتے ہیں اور مسلمانوں کے عرف میں دین اسلام کو شریعت کہتے ہیں. ویسے لغوی معنی کیا ہے؟ راستہ, اور مسلمانوں کے عرف میں دین اسلام. وقت یسمى کل مسئلۃ من الدین کی شریعت, ہر مسئلہ دینیہ کو بھی شریعت کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا وعلیہ مبنا قولہ, اور اسی پر مبنا ہے ان کے قول علم الشرائع, یعنی شریعت ہر علم المسئلۃ الکلام یا علم مسئلۃ الدین, دین کے مسائل کا علم جو ہے اس کا مبنا کیا ہے؟ علم کلام. سمجھ آئی؟ کہتے ہیں یہاں پہ یہی مراد ہے, شریعت سے کیا مراد ہے؟ دینی مسائل. اچھا اور حکم علماء شرع, علماء شرع کے نزدیک خطاب اللہ المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر, اللہ کا وہ خطاب ہے جو افعال مکلفین سے متعلق ہے. کس حیثیت سے؟ اقتضاء اور تخییر کی حیثیت سے. اقتضاء اور تخییر, یہ دو شرطیں کیوں لگائی؟ اس کے بعد جو ہے علامہ پرہاروی خود ہی بیان کرتے ہیں, تو وہ فرمائیں گے. تو اب اس تفسیر میں وَلَهُمْ فِي تَفْسِيرِ هَذَا التَّعْرِيفِ وَجْهَانِ, اب اس یہ جو تعریف کر دی ہے نا علماء شرع کے نزدیک جو تعریف کی ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر, اس کی تعریف میں دو وجہ جائز ہیں. وہ کون کون سی؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ اصول فقہ کی مصطلح کے اعتبار سے ہو, اصول فقہ کے عرف پہ ہو. اچھا پھر معنی کیا ہوگا کہ حکم ایجاب تحریم ندب کراہت اور اباحت کا نام ہے. یہ ہوگا نا کہ جو ہے وہ حکم کی تعریف خطاب اللہ ہے اور حکم نام ہو کس کا؟ ایجاب تحریم ندب اور کراہت و اباحت کا, یعنی فعل کو واجب بنانا, حرام بنانا, مندوب بنانا, مکروہ بنانا یا مباح بنانا. اور خطاب اس تعریف میں وہ کلام ہے جو موجہ للافہام ہو, جو کسی کو سمجھانے کی غرض سے لایا گیا. اور امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ اس سے کلام نفسی ازلی مراد لیتے ہیں. اللہ کا وہ کلام, اللہ کا وہ خطاب جو افعال مکلفین سے متعلق ہے. وہ کہتے ہیں امام اشعری جو ہے وہ یہاں پر کلام سے کلام نفسی ازلی مراد لیتے ہیں. اور علماء کا قول تعریف میں افعال مکلفین یہ قید ہے کس کے لیے؟ احتراز عن الخطاب المتعلق بذاتہ تعالی و صفاتہ و تنزیہاتہ, یہ احتراز ہے ان اقوال سے جن مقامات پر اللہ نے اپنی ذات, صفات اور تنزیہات کو بیان فرمایا ہے, جسے لا الہ الا اللہ ان اللہ سمیع علیم لیس کمثلہ شیء, ٹھیک ہے جی. اچھا اور اس طرح ان کا قول اقتضاء اور تخییر, تقاضا اور اختیار دینا, ٹھیک ہے. یہ احتراز ہے کس سے؟ یہ ساری فصلیں بیان ہو رہی ہیں. تعریف جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہے اجناس اور فصول پر, تو یہ فصول بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اقتضاء اور تخییر یہ ان قصص سے احتراز ہے جو متعلق ہیں افعال مکلفین سے.
افعال مکلفین سے نہیں بلکہ افعال مکلفین کے قصوں سے، ٹھیک ہو گیا، ان واقعات سے اعتراض، جیسے جناب موسیٰ اور فرعون کا قصہ، اور ان اخبار سے اعتراض ہے جو متعلق ہیں مکلفین سے، افعال مکلفین سے نہیں، افعال مکلفین کی اخبار سے متعلق ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، ان قصوں سے، جیسے اللہ جل مجدہ کریم نے ارشاد فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون۔ اچھا، یہ بات تھی کس کے بارے میں؟ اقتضاء اور تخشیر کے بارے میں۔ کہتے ہیں اقتضاء ہوتا کیا ہے؟ اقتضاء ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں نا اوپر جتنے بھی جناب موسیٰ کا معنی جو واقعہ ہے یا واللہ خلقکم وما، اس میں کسی قسم کا اقتضاء نہیں پایا جا رہا۔ اب اقتضاء ہے کیا؟ کہتے ہیں اقتضاء طلب ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر ہو حکم طلب فعل ساتھ منع عن ترک کے، ترک سے بھی منع ہے، ترک نہیں کرنا، فعل طلب بھی ہے اور نہ کرنے سے منع بھی کیا ہے، تو کہا کہ وہ ایجاب ہے، واجب کرنا، فرض کرنا، کرنا ضروری ہے، نہ کرنا جو ہے اسے منع کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ ایجاب ہے۔ یا بغیر منع کے اقتضاء تو پایا گیا، کام کرو، لیکن نہ کرنے سے منع نہیں کیا گیا، تو کہا یہ ندب ہے، مستحب ہے، کرنے کا تقاضا ہے شریعت سے، اچھا کام ہے کرو، لیکن نہیں کرو گے گناہ نہیں ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ ندب۔ اور اگر ہو طلب ترک ساتھ منع اس کے کرنے کے، یعنی ترک کا تقاضا ہے بھائی اس کو کرنا نہیں، اور ساتھ میں منع بھی کر دیا کہ اس کو کرا تو پھر جو ہے اس کو نہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تحریم ہے۔ یا بغیر منع کے ہو تو یہ کیا ہے؟ کراہت۔ تخییر کس کو کہتے ہیں؟ تخییر، اختیار۔ اب یہ جو تعریف میں لفظ اختیار آیا، اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا، کہتے ہیں تخییر اباحت کو کہتے ہیں۔ اب اس میں تین چیزیں آ گئی، تقاضا فعل بھی آ گیا، عدم تقاضا عدم فعل بھی آ گیا، اور ساتھ میں حلال حرام اور اس کی قسمیں اس کے نیچے شامل ہوگی، لیکن ایک قسم رہ گئی تھی، اور وہ کیا تھا؟ مباح ہونا کسی کام کا، تو وہ تخییر کے ذریعے وہ مباح ہو گیا، سمجھ آ گیا؟ کہتے ہیں اس سے مراد اباحت ہے۔ اور ثانی جو اس کی دوسری وجہ بن سکتی ہے، وہ فروع فقہ والوں کے نزدیک، اصول فقہ اور فقہ، فروع فقہ سے مراد فقہ والے، اہل فقہ، اصول فقہ اور فقہ والے۔ فقہ والے حکم سے کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جو تعریف ہے نا خطاب اللہ المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر، اب اصول فقہ والوں کے نزدیک تو بیان کر دیا کہ کس سے کیا کیا مراد ہے اور کون سی فصل کس کام کے لیے لائی گئی، کس غرض کے لیے لائی گئی۔ کا فقہ والے اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حکم فعل کا واجب، حرام، مندوب، مکروہ یا مباح ہونا ہے، اور یہ لوگ تفسیر کرتے ہیں خطاب کی کس سے؟ بما خطب بھی، جس سے بھی خطاب کیا جائے، ٹھیک ہے، جس سے بھی خطاب کیا جائے۔ اچھا، ثم ظاہر، چاہے وہ افہام کے لیے ہو یا نہ ہو، افہام کے لیے ہو یا نہ ہو۔ پھر ظاہر یہ ہے کہ مراد علم شرائع اور احکام سے وہ اصول فقہ اور اس کے فروع ہیں، اصول فقہ اور اس کے فروع کن کے نزدیک؟ علماء فقہ کے نزدیک، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے کہ اس اسم کا سب سے مشہور معنی یہی ہے، جب بولا جاتا ہے علم شرائع اور احکام تو مراد اصول فقہ اور فقہ لیے جاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ اس کا سب سے مشہور معنی ہے۔ تو بعض حضرات نے کہتے ہیں گمان کیا کہ مراد علم شرائع سے اصول فقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ظام سے کیوں تعبیر کیا کہ یہ کلام کو مقید کرنا ہے، یعنی اس کو وسعت کو چھوڑ کر ایک مقید راہ کی طرف چلنا ہے، تو اصول فقہ اور فقہ بھی مراد لیں، یہ زیادہ بہتر ہے اس کے کہ صرف اصول فقہ یا فقہ مراد، اور احکام سے مراد اس کے فروع ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وقال بعضهم المراد بعلم الشرائع جميع العلوم المنسوبة الى الشرع من التفسير والحديث وبعلم الاحکام اصول الفقہ وفروعه۔ اچھا، اصول وفروعه، اور بعض نے کہا ہے کہ مراد علم شرائع سے وہ سارے علوم ہیں جو شرع کی طرف منسوب ہوتے ہیں، وہ حدیث ہو، وہ تفسیر ہو، یا اس کے علاوہ، اور علم الاحکام سے مراد اصول فقہ اور فقہ ہے، جس میں احکام کی باعتبار مثبت اور مثبت ہونے کی حیثیت سے گفتگو کی جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں مخفی نہ رہے کہ علم کلام مبنا ہے ان علوم کا، کیونکہ فقہ اور اصول فقہ حدیث تفسیر کو تو وہی مانے گا کہ جو نبی کو مانے گا، اور نبی کو وہ مانے گا جو اللہ کو مانے گا، اس لیے کہ یہ علم معرفت الہی کا فائدہ دیتا ہے دلائل کے ساتھ، اور اس لیے کہ جس کو معرفت الہی نہ ہوگی اس کو معرفت انبیاء بھی نہیں ہوگی، اور جس کو معرفت انبیاء نہیں ہوگی اس کو معرفت قرآن، معرفت حدیث، معرفت اصول فقہ اور معرفت فقہ بھی۔ آج کا سبق یہاں پہ مکمل ہوا۔ اللہ جل مجدہ الکریم یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔